ملا ہوا ہے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بأمیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام۔ اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام پر مسلسل آپ آتے رہے ہیں، اور آج اس انتظار میں آ کے بیٹھے ہیں کہ آج گھر سے جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور جب کسی گھر میں جنازہ اٹھایا جانا ہو تو جنازہ اٹھانے کی ترتیب گھر والے بیان کرتے، چاہنے والے کب سے آ رہے تھے مولا کی بارگاہ میں۔ 19 ماہ رمضان کی فجر میں قیامت ٹوٹی تھی، اور اس وقت کی قیامت کی کیفیت یہ تھی کہ جب ارشاد فرمایا تھا امیر المومنین نے مولا حسن سے کہ بیٹا میرے دوستوں سے کہیے واپس چلے جائیں، تو امام کا یہ اعلان سن کر لوگ واپس چلے گئے۔ اب روتے ہوئے گئے، تڑپتے ہوئے گئے، ماتم کرتے ہوئے گئے، نہیں جانا چاہتے تھے محبت کی شدت میں، مگر امر معصوم تھا تو چلے گئے۔ ایک شخصیت رہ گئی۔ یہ شخصیت کون سی؟ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام سے بیت الشرف سے باہر آئے مولا حسن، تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ سب جا چکے سوائے ایک شخص کے، اور اس شخص کا نام ہے اسبغ بن نباتہ۔ امام نے قریب آ کے ارشاد فرمایا کہ بابا کا فرمان سب کے لیے تھا، تو آپ کیوں نہیں گئے ہیں؟ اللہ اکبر، سارے برابر تو نہیں ہوتے نا۔ اس نے روتے ہوئے کہا مولا سے کہ مولا، میں نے اپنے آقا کی حکم کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا ہے، لیکن مولا میں کیا کروں، جن کے قدموں نے ساتھ دیا چلے گئے۔ اتنی بڑی خبر سن کر مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اجرکم علی الزہراء۔ خدا آپ سب کو نصیب کرے کربلا کی زیارات انشاءاللہ۔ کچھ ایسے ہیں جو نارمل طریقے سے جاتے ہیں، کچھ ننگے پاؤں جاتے ہیں، اور کچھ سے انداز محبت میں چلا نہیں جاتا تو گھٹنیوں کے بل جاتا۔ سب برابر تو نہیں ہوتا۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں مولا سے، مولا مجھ سے ہمت ختم ہو گئی۔ یہ شدید ترین جملہ
اسبغ نے باہر کہا ہے اور اندر سب سے سخت ترین جملہ مولا حسین کا تھا. رو کے کہتے تھے بابا میری کمر ٹوٹ گئی. دو ہی موقع ہیں یہاں سرکار سید الشہداء نے اپنی کمر کا مرثیہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو باہر بیٹھے ہوئے یہ صحابی، یہ مولا کے چاہنے والے، یہ عاشق، امام حسن نے ارشاد فرمایا آپ چاہتے کیا ہیں اس وقت بتائیے. تو کہنے لگے کہ مولا اگر ممکن ہو تو ایک مرتبہ مجھے میرے مولا کی زیارت کرا دیں. امام نے ارشاد فرمایا میں اپنے سردار سے، اپنے مولا سے لیتا ہوں پہلے آپ کے لیے اجازت. اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں آپ کو اندر بلا لیتا ہوں. امام تشریف لائے اور اندر آنے کے بعد امام نے اسبغ کے حال کو بیان کیا. گھر میں ایسی قیامت تھی کہ بیٹیاں باپ کو چھوڑ نہیں رہی تھی. خدا کسی بیٹی کے لیے ایسا امتحان نہ قرار دے. اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا. بہت مشکل وقت تھا مگر حکم امام تھا اپنی بیٹیوں کے لیے کہ اب آپ پردے میں جائیے، ایک باہر ایسا بیٹھا ہوا ہے مولا کا عاشق جو مولا کی زیارت کرنا چاہتا. اتنی دیر گزر چکی تھی کہ بیٹیوں نے اپنے اپنے طور پر بابا کی خدمت کی تھی. پردے کا انتظام ہو گیا، خواتین کو ہٹا دیا گیا اور پھر اسبغ بن نباتہ کو اندر بلایا گیا. اسبغ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی میں نے امام کے چہرے کو دیکھا، دیکھیے جب تک خون بہ رہا ہوتا ہے نا تب تک زخم کا اندازہ نہیں ہوتا. جب تک چہرے پر خون ہو تو زخم کتنا گہرا ہے نہیں ہو پتا اندازہ. اسبغ کہتے ہیں جیسے ہی میں امام کے گھر میں داخل ہوا میری چیخ نکل گئی. اتنا چہرہ زرد ہو چکا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو رومال باندھا گیا ہے وہ زیادہ زرد ہے یا چہرہ زیادہ زرد ہو چکا. کہتا اتنی دیر گزر چکی تھی کہ بیٹیوں نے، شہزادیوں نے بابا کے سر کا خون دھو دیا تھا. ریشے مبارک جو خون سے خضاب پا چکی تھی وہ صاف کر دی گئی، چہرے کو صاف کیا گیا تھا. اللہ اکبر. بہت مشکل وقت ہے کہ خدا سلامت رکھے بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ. جملہ کہاں کرتا ہوں کہ ایک بیٹی مکے میں تھی، اس نے باپ کے سر کو دھویا تھا. ایک بیٹی کوفے میں ہے، اس نے باپ کے سر کو دھویا ہے. ایک بیٹی مستقبل میں ایسی ہوگی ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ شہزادیوں ایک زخم تھا نا، ہائے سر حسین کتنے زخم تھے. اجرکم علی الزہرا. اور پھر زخم 4 ہوں کہ 6 ہوں کہ 10 ہوں کہ 12 ہوں، قابل شمار ہوں یا قابل شمار بھی نہ ہوں، بیٹی سب دھو دیتی اگر بیٹی کو باپ کا سر مل جاتا. لیکن یہ کوفہ ہے،
اسبق جب رونے لگے امام کو دیکھ کے چیخیں مارنے لگے، تو امام نے بہت کمزوری ہو چکی تھی، بہت نقاہت تھی میرے مولا کی، ارشاد فرمایا اسبق روتا کس لیے ہے؟ اب یہ بھی کوئی سوال تھا مولا کا؟ اسبق کا کلیجہ کٹ گیا، کہتا ہے مولا آپ کو تو ہم سے بہتر ساتھی مل جائیں، ہمیں آپ کے جیسا مولا کہاں ملے گا؟ پھر امام نے سوال کیا اسبق کیا چاہتے ہو؟ دستے ادب جوڑ کے کہا اسبق نے کہ مولا مجھے اپنی زبان سے کوئی حدیث سنا دیجیے۔ امام نے دو سنائی ہیں حدیثیں، ایک اسبق کی فرمائش پر اور ایک اپنے طور پر آپ کا دل چاہا سنائی ہے، اور یہیں سے پیغام کو آپ کی خدمت میں پہنچانا مقصود ہے۔ پہلی حدیث ارشاد فرماتے ہیں مولا کے اسبق بالکل ایسے ہی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا تو مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی مسجد میں جا کے اعلان کیجیے الصلاۃ جامعۃ۔ آپ یاد رکھیں اذان کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ والی بھی الصلاۃ جامعۃ، اجتماع کرنے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک الگ سے اذان ہوتی ہے۔ یا علی جب لوگ جمع ہو جائیں اس اذان کو سن کر تو آپ ممبر پر جائیے اور ممبر پر جا کے اعلان کیجیے، 3 اعلانات کیجیے۔ پہلا اعلان کہ جو شخص اپنا نسب بدل لے، یعنی جو شخص اپنے والدین سے آنکھ ہو جائے اس پر خدا اور اس کے رسول کی ملائکہ کی لعنت۔ دوسرا اعلان کیجیے یا علی کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اس غلام پر اللہ کی، اس کے رسول کی اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ اور تیسرا اعلان کیجیے یا علی کہ جو شخص کسی مزدور کی اجرت نہ دے ایسے شخص پر اللہ، اس کے رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ امام فرماتے اسبق میں نے الصلاۃ جامعۃ کا اناؤنسمنٹ کیا، لوگ جمع ہو گئے، میں نے تینوں جملے پیغمبر کے ممبر سے بیان کر دیے۔ میں ابھی بیان کر کے اترا بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے گھیر لیا۔ یا علی بتائیے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ آقے والدین کون ہے؟ یہ نافرمان مولا کون ہے؟ یہ مزدور کا اجرت نہ دینے والا کون مراد ہے اس سے؟ امام فرماتے ہیں اسبق میں نے سب سے کہا میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں جتنا مجھے حکم دیا جاتا ہے، اب تم سوال کرتے ہو تو میں جاتا ہوں، اور پیغمبر سے جتنی ملے گی اجازت اتنا کے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسبق میں لوٹ کر آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، ان لوگوں کے سوالات پیش کی، یا رسول لوگ سوال کر رہے ہیں، تشریح طلب کرتے ہیں، اور میں یا علی جا کے بیان کر دیجئے۔ اور پھر ایسے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہ مجھے قریب بلایا، امام نے اس کی پوری کیفیت کو اسی موقع پر عملاً پیش کیا۔ اسبق میرے قریب آؤ، اسبق کا دایاں ہاتھ اپنے دائیں انگلیوں میں پکڑ لیا، ایسے اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور پھر فرمایا یا علی جا کے کہہ دو انا و انت، میں اور تم اس امت کے والدین ہیں۔ یاد رکھیے گا والدین میں والدہ نہیں ہے لفظ، والد کی تثنیہ والدین ہے، میں اور تم اس امت کے والدین ابوا ہیں۔ تو جو آنکھ ہو جائے
جو اپنا نسب بدل لے اس پر خدا، رسول، تمام ملائکہ کی لعنت۔ یا علی انا و انت مولا ہذہ الامہ، یا علی میں اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں۔ جو اپنے آقا اور مولا سے بھاگ جائے اس پہ خدا، رسول اور تمام ملائکہ کی لعنت۔ یا علی انا و انت، میں اور آپ اس امت کے اجیر ہیں، جو ہماری اجرت نہ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تینوں کوالٹی الگ الگ ہیں۔ جو اپنا بابا سمجھتا ہو اس کا مقام بلند ہے، باپ نہ سمجھے تو مولا تو سمجھے، اس کا مقام بعد والا ہے۔ مولا نہ سمجھے تو اجرت کا حق تو ادا کرے، ہدایت جو ملی۔ یہ تینوں مراتب الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حدیث تھی تو امام نے اسبق کے کہنے پر ارشاد فرمایا۔ اب آئیے اگلا مرحلہ۔ آپ فرماتے ہیں اسبق دل چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث پڑھوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ سب سے بڑا زخم تاریخ میں اگر کسی انسان کے سر پہ لگا ہے تو صرف مولا کائنات۔ اتنا بڑا زخم تھا اور زہر کا اتنا شدید اثر تھا، اس کے بعد آپ کا حدیث بیان کرنا، انگلیوں میں انگلیاں تھام کے بتانا، جس کا وسیع ایسا ہو خود نبی کیسا ہوگا۔ تم ایک بخار میں کہتے ہو ہذیان ہو گیا تھا، علی کو چھوڑ کے جاؤ گے تو ایسا ہی ملے گا۔ ورنہ یہ صرف اگر شب ضربت کی مجلس میں آ کے سن لیتے، جس کا علی سمجھ میں آ جاتا اس کا نبی سمجھ میں آ جاتا۔ ایک بخار میں ہذیان کا ہی، یہاں پورا سر کٹا ہوا ہے، شگافتہ ہے۔ پھر آپ کے الفاظ، پھر فرماتے اسبق ایک دن میں رنجیدہ خاطر تھا، امام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نے میرے رنج کو محسوس فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا علی، میں آپ کو ایسی حدیث یا ایسی خبر نہ سناؤں اس کو آپ سن لیں تو کبھی رنجیدہ خاطر نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، بالکل سنائیے۔ ارشاد فرمایا یا علی، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اور اس میدان میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس میدان میں نور کے ممبر لا کے نصب کیے جائیں گے، اور سب سے بلند ممبر پر خدا مجھے شرف عطا کرے گا اور تم میرے ساتھ ساتھ ہو۔ یا علی، میں بیٹھوں گا پھر تم بیٹھو گے، اور تمہارے بعد نیچے دو نورانی شخصیات آ کر بیٹھیں گی، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ ایسے میں جب سب لوگ متوجہ ہو جائیں گے، قیامت کا سارا مجمع متوجہ ہو جائے گا، تب جو دائیں طرف آپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ اس کا مطلب کچھ جانتے ہوں گے اس وقت، اور بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے۔ میں کون ہوں؟ کہے گا میں ہوں رضوان، رضوان خازن، خدا کی جنتوں کا خازن۔ خدا نے مجھے ساری جنت کی کیز، مفاتیح، چابیاں، سب کے سب خدا نے مجھے دی ہیں، میں نے مصطفیٰ کو دی ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ مرتضیٰ کو دے دو۔
کے بعد یہ بیٹھ جائے گا، پھر جو آپ کے بائیں طرف ہوگا وہ کھڑا ہوگا، جملہ وہی کہے گا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے، میں کون، میں مالک ہوں، یہ رضوان، یہ مالک۔ مالک کون؟ خازن النیران، جہنم کے سارے طبقات کا جو کنٹرول کرنے والا ہے۔ خدا نے ساری چابیاں، کیز اور مفاتیح جہنم کی مجھے دی ہیں، میں نے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے حکم دیا کہ علی کو دے دو۔ اب فرماتے ہیں یا علی، اب آپ اور آپ کے چاہنے والے اب جس کو چاہیں گے جون سی چابی دے دیں۔ اللہ اکبر، جس کو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے۔ عصیم الجنت والنار کا انداز تو اپنے مقام پر ہے، اور یہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان اپنے مقام پر۔ تو اس مرحلے پر بات کو یہاں لاتے ہوئے اب مولا کائنات کی حدیث آپ نے سنی، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں مولا کی وصیت کے کچھ کلمات بیان کیے تھے، اس سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں اور بیان کرتا ہوں کہ مولا کائنات کی ساری زندگی اپنے مقام پر عبادتوں میں ایسے رہی ہے کہ امام نے کبھی بھی ایک وقت میں ایک عبادت پر اکتفا نہیں کیا، ہمیشہ آپ کی عبادت ہمہ جہتی رہی ہے۔ کبھی حالت نماز میں زکوٰۃ دے دی، اور کبھی حالت نماز میں سمت قبلہ کی تبدیلی پر اتباع محمد کر لی۔ یعنی باقی سارے تو ادھر ادھر حیران رہے، کچھ پریشان رہے، کچھ عالی شان رہے، ورنہ کہاں حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی، اور قبلہ بھی ایسے تبدیل ہوا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا کہ مثال موجود، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام کے اپنے الفاظ، انا مصلی الی قبلتین، میں واحد نمازی ہوں، اس نے دو قبلوں کی طرف ایک نماز ادا کی ہے، ایک نماز دو قبلوں کی طرف۔ اگر باقی کوئی اور بھی ہوتا ایسا نمازی، ایسے ویسے تو بہت تھے، مگر علی جیسا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہو سکے گا۔ تو آپ کی ہر عبادت میں عبادت یک جہتی نہیں، کئی جہتوں کو لیے ہوئے۔ یعنی آپ اگر اپنے گھر سے چلے ہیں شہزادی کونین کے لیے انار لینے کی خاطر، تو اپنے گھر میں گھر والوں کو راحت پہنچانا عبادت ہے کہ نہیں؟ اذیت پہنچانا کل بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، راحت پہنچانا کل بھی سنت اہل بیت تھا اور آج بھی سنت اہل بیت ہے۔ شہزادی کونین نے کبھی کوئی سوال نہ کیا، آپ نے اصرار کر کے ایک انار کے لیے جب سیدہ کی زبان مقدس سے سن لیا تو انار لینے کو چلے۔ اب عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی عبادت میں ایک اور عبادت ہو گئی کہ کسی معذور کو دیکھا تو اس کی بھی خدمت ہو گئی۔ تو مولا کی ہر عبادت میں آپ کو ایک سے زیادہ پہلو ملیں گے، اور اگر یہ گھر کے رہنے والوں کے لیے آپ راحت کا سامان کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو بھی ایک عبادت نہیں کرتے۔ کیا مشکل وقت تھا جب ود کا ماننے والا عبد و ود اور امام کے مقابلے پر، اور یہیں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پہنچا دوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں مولا کے قاتل کتنے ہیں؟ تو اگر مولا کل ایمان ہیں تو پھر کافر کون ہونا چاہیے؟
اب مولا کو دیکھتے جائیے، قاتلوں کو پہچانتے چلے جائیے۔ میں پھر اشارہ کرتا ہوں کہ ویسے تو ایک شخص تھا جس نے ناقہ صالح کے پاؤں کاٹے تھے، مگر قرآن نے صیغہ جمع کا استعمال کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ پوری قوم شامل تھی۔ مولائے کائنات کی شہادت میں ظاہر بظاہر تو ایک انسان تھا، مگر پیچھے پوری فکر موجود تھی۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے قوم صالح پر عذاب آیا، چیخ آسمان سے آئی، ایسے اس قوم پر عذاب آیا کہ علی جیسا عالم نہ رہا، جاہلوں کے ہاتھ لگے، اور ایسے جاہلوں کے ہاتھ لگے کہ دن بھی یاد نہ رہے، جمعہ کب اور بدھ کب۔ صلوات پڑھے محمد۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ مولا کی ہر عبادت میں ایک پہلو بنا ہوا ہے۔ جب عمر ابن عبدوت کو آپ نے گرایا، اس نے اپنی پست فطرت کو استعمال کرتے ہوئے، میں کہتا ہوں پھر بھی اتنا تو غیرت مند تھا کہ لباس تو رکھا۔ جملہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، یا علی، لباس تو رکھا۔ پتہ نہیں کتنی پست فطرت تھی ادھر ادھر کے مارے ہوئوں کی، کہ جنہیں سوائے اس کام کے کوئی اور کام سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں تو اس نے لعاب سے گستاخی چہرہ امیر کیا۔ اب ایک عبادت ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر۔ امام کر رہے تھے چھوٹا والا جہاد، اس میں بڑے جہاد کو بھی شامل کیا۔ تو امام کی ایک عبادت ایک میں نہیں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ ارے بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے، امام تو امام ہیں، امام کے نام پر کتنوں کو دو دو عبادتوں کا شوق رہتا ہے۔ گھر میں بیٹی سے ملنے آئے تھے اور دیکھ رہے تھے چہرہ علی ابن ابی طالب۔ یہ دو عبادتیں آپ کے بس میں کہاں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ البتہ اس واقعے کے بعد جو ایک فائدہ ہمیں پہنچا، قسم بخدا اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ہمیں یہ فائدہ نہ پہنچتا کہ پھر جب بعد میں خاتون خانہ پیغمبر نے پیغمبر سے سوال کیا، وہ حدیث کنفرم کرنا چاہی، تو پیغمبر نے کنفرم کر دی۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ تو عبادت محدود ہو گئی، جب تک علی سامنے رہیں گے تو عبادت ہوگی۔ پتہ نہیں کیا خواہش تھی کہ جب علی نہ رہیں گے تو یہ عبادت کیسے ملے گی؟ امام اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا، امام الانبیاء نے، کہ گھبرائیے نہیں، علی سامنے نہ رہیں گے تب بھی عبادت تو رہے گی۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ جو زبان سے ذکر علی کرے گا۔ اچھا، پھر اب آگے ہم کیا سوچتے؟ ہماری سوچ کہاں جا سکتی تھی؟ ان کی سوچ کہاں تک گئی؟ اب لفظ یاد رکھیے کہ مولا کے مخالفین کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ بھی تو ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے۔ اب غور کیجئے، کہنے لگے اچھا اگر کبھی ایسا ہوا کہ زبانوں پر تالا بندی ہو گئی تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگی؟
اللہ کا رسول مسکرائے، فرمایا اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام کیا حب علی عبادہ. یا علی. یا علی. تو ساری عبادتوں کو مولا اور مولا کی محبت میں مولائیوں کے لیے، جیسے سورہ اخلاص 3 دفعہ ہو تو قرآن جمع ہو جائے، کل کی بات سے آج کی بات مل گئی، ویسے اگر مولا کی محبت میں زبان چلے، دل ہلے اور ہاتھوں میں اطاعت کا مزاج رہے تو پورا ایمان یہی جمع ہو جائے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ذکر علی والے بھی ہیں اور حب علی والے بھی ہیں. اب چھوٹی سی بات ہو، سن لیجئے، اطاعت علی والے بن جائیے. اس میں کیا شک ہے کہ آپ سے بہتر نہ کوئی حب والا ملے گا اور نہ کوئی ذکر والا ملے گا. حب کی پہچان ہے ذکر سے. میں نے ذکر کیا اور آپ کا حب آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو گیا. اب زبان چپ بھی ہو تو چہرے تو بولتے ہیں. اب تو یا علی. تو اب تو سنیں گے کہ مولا نے کیا فرمایا. اللہ اللہ فی جیرانکم. یہ پورا مقدمہ اس لیے تھا کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ پہلے اپنا مقام پہچانیں، پھر مولا کی بات کو پہچانیں. اللہ اللہ فی جیرانکم 2 مرتبہ فرمایا. اللہ اور اللہ. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اتنی وصیت اور تاکید پیغمبر پر خدا کی طرف سے پڑوسیوں کے لیے آئی کہ ہم محسوس کرنے لگے کہیں پڑوسیوں کو میراث میں شامل نہ کر دیا جائے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مولا کے الفاظ. آپ کو حوالہ چاہیے تو جائیے، کتاب کا نام بہت آسان، نہج البلاغہ. اس میں جو مکتوبات ہیں، ان مکتوبات میں 47 نمبر کا یہ مکتوب وصیت کے نام سے. اللہ اللہ فی القرآن. کل بھی بات تھی قرآن کے حوالے سے اور کل بھی بات ہوگی قرآن کے حوالے سے. اللہ اللہ فی القرآن. قرآن کا خیال کرنا. کیوں؟ کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر اس قرآن پر عمل میں تم سے سبقت لے جائے. کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے اہل بیت سے. عمل قرآن کی بات ہے، لفظ قرآن کی بات نہیں. اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ قرآن اور علی اور. آپ میں سے کوئی ایسا ہو بھی نہیں سکتا. جو قرآن پر عمل کرے وہی تو پیرو علی ابن ابی طالب ہے. میں اپنے الفاظ کہوں تو شاید میں طالب علم اور حقیر انسان ہوں. جب عبداللہ ابن عباس سے اس وقت کے اہل حکومت نے کہا کہ ہم نے سنا تم فضائل علی پڑھتے ہو، ابن عباس کا نہیں، میں تو تلاوت قرآن کرتا ہوں. دیکھو فضائل علی بیان کرنا چھوڑ دو تو پلٹ کے کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کہ نہیں قرآن تو پڑھو مگر فضائل علی بیان نہ کرو. ایسا قرآن تو بتا دے کہاں ہے. اللہ اللہ فی القرآن. اللہ اللہ. پھر امام فرماتے ہیں فی بیت ربکم.
دیکھو خانہ کعبہ کو خیال کرنا، اس کو خالی مت چھوڑ دینا. اگر خالی چھوڑ دیا تو قیامت واقع ہو جائے گی. امام علیہ السلام کے الفاظ اور انہی الفاظ کے ساتھ کہ جب امام نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا، آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور عمل پیش کر دیتا ہوں. بہت ساری مشکلات و پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں میں آپ چاہتے ہیں کوئی عمل آپ کی خدمت میں ہو، ایسا ہو جو آپ ان سے باہر نکل آئیں پریشانیوں سے. تو سب سے بہترین ہے عمل یا علی ادرکنی. یقین ہو تو پڑھیے گا ورنہ چھوڑ دیجیے گا. یقین ہو تو پڑھیے. یا علی یا علی یا علی. عمل کیا ہے؟ کتاب گوہر شب چراغ سے پڑھ رہا ہو، اور یہ کتاب عملیات کی ہے، یا آپ تک شاید نہ پہنچ سکے. اس میں کہتے ہیں آغا نائینی مرحوم کہتے ہیں انسان اگر نماز پنجگانہ میں کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے طریق نماز فجر قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد 110 مرتبہ یا علی ادرکنی پڑھے. اور پڑھنا کیسے؟ عام انداز سے نہیں پڑھنا. کہ جیسے آپ بیٹھتے ہیں تشہد اور سلام پڑھنے کے حالت میں ویسے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اپنا یہ والا زانو گھٹنا اونچا کر لیجیے، رائٹ سائڈ والا، اور اپنا رخسار رائٹ سائڈ والا اس پہ رکھ لیجیے، اور پھر پڑھیے یا علی ادرکنی. اللہ اکبر. کتنا؟ 100. یہ تو نمبر تو ذہن میں فیڈ ہے. ویسے نمبر کی برکت الگ سے ملے گی. یا علی ادرکنی. اور عمل ہے بالکل 12 اماموں کے لحاظ سے 12 دن تک. اور یہ عمل کی شرط یہ ہے کہ جو دن آپ شروع کریں وقت اور جگہ دونوں ایک ہونی چاہیے. اگر وقت اور جگہ ایک ہو تو انشاءاللہ یا علی ادرکنی کل بھی کارآمد تھا اور آج بھی کارآمد. ارے انبیاء کہتے ہیں. تو اگر انبیاء کے چاہنے والے سیرت انبیاء سن کر بھی نہ کہیں تو کب کہیں گے؟ البات پڑھ لیں محمد علی محمد. مومنین کرام کو ضروری اعلانات اور گزارشات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ذکر مصائب کے بعد شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی، ماتم اور پھر آج کی مخصوص زیارت پڑھی جائے گی. آپ سب سے آخر پروگرام تک شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. یہ مجالس و محافل آپ شب 23 رمضان المبارک کی مناسبت سے شب قدر کے اعمال بجا لائے جائیں گے. پروگرام کی تفصیل غور سے سماعت فرمائیے. پروگرام ٹھیک 7:30 بجے دعائے کمیل کی تلاوت سے شروع ہوگا. 7:50 پہ دعائے افتتاح پڑھی جائے گی، اور 8:05 پہ اعمال شب قدر کا آغاز ہوگا، جس میں مخصوص نماز، تسبیحات، دعائے جوشن الکبیر، مخصوص سورہ، اعمال قرآن اور مختصر دعاؤں کی تلاوت ہوگی، اور مخصوص زیارت پڑھی جائے گی. 10:30 بجے انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا. تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. جیسے کہ کل بھی میں نے اناؤنس کیا تھا، فوٹوز کھینچنا اور ویڈیوز بنانا سخت منع ہے، یو اے ای کے قانون کے مطابق بھی اور فقہی لحاظ سے بھی. انتظامیہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ اور اوقاف جعفریہ شارجہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے کہ فوٹوز آپ لوگ کسی کے ساتھ شیئر کریں یا ویڈیوز آپ شیئر کریں. تو اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا یہ فعل حرام کے زمرے میں شمار کیا جائے گا.
آخر میں آج کی نیاز جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم محمد حسین اسماعیل ہیمانی، مرحومہ امینہ بائی پنجوانی، ہیمانی فیملی، پنجوانی فیملی، بھوجانی فیملی اور وزیر فیملی کے مرحومین، مرحوم جعفر علی سلیمان، مرحوم شیرین بائی ولی محمد، مرحوم ابراہیم اسماعیل، مرحومہ خدیجہ اسماعیل، مرحوم سلیم عباس ڈوسانی، مرحومین آف ہادی مراشی فیملی، حبیبہ مراشی فیملی کے مرحومین، مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحومہ گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحومہ مریم بائی، مرحوم عبد الحسین حمیر، مرحوم یاسین علی لاکھانی، مرحوم محمد علی لوکھنڈ والا، مرحومہ طاہرہ زوجہ سہیل لوکھنڈ والا، لیلانی فیملی، دھارسی فیملی، مرچنٹ فیملی، پوناوالا فیملی، حمیر فیملی اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، مرحوم محمد حسین اسماعیل ہیمانی، مرحومہ امینہ بائی پنجوانی، ہیمانی فیملی، پنجوانی فیملی، بھوجانی فیملی اور وزیر فیملی کے مرحومین، مرحوم سید ندیم اختر زیدی ابن حسین احمد زیدی، مرحوم سید حب زہرا بنت سید شمیم الحسن عبدی، سید محمد عباس فیملی کے مرحومین، مرحومہ بی بی ضیاء پروین، ان تمام مومنین و مومنات کے مرحومین جنہوں نے اس ماہ مبارک میں دام درہم قدم سخن خدمات انجام دی، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز، بالخصوص اس امام بارگاہ کے بانی مرحوم صابر حسین علی محمد اور ان کے اہل خاندان کے مرحومین، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ کمال تھا نا آپ کا، ایک عبادت میں دو عبادتیں ہو گئیں۔ آپ فرش عزا پر تھے اور انفاق فی سبیل اللہ کی عبادت کو ایسے انجام دے رہے تھے کہ جیسے مولا کے فضائل سن رہے تھے۔ ایسے ہی انشاءاللہ آنے والی ماہ رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں، اور خاص طور سے شب 27 تک اس کو جہاں جتنا موقع ملے غنیمت سمجھیے کہ جہاں جہاں فرش ولا بچھا ہے پہنچ جائیے۔ پورا وقت نہ گزار سکیں، کم از کم ایک مرتبہ سانس تو یہاں پہ آ کے لے لی۔ وہ ایک سانس بڑی قیمتی ہوگی۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی ہے کہ ایک وہ تھا میرے مولا کا انداز کہ جب مولا اتر آئے عمر ابن عبدود کے سینے پر سے، اور کچھ دیر بعد آپ نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ تھیں، بالکل ایسے مسجد کوفہ میں دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ سر سجدہ پروردگار میں تھا، اور ہونے والوں یہ سب جانتے تھے کہ امیر المومنین کے سجدے اور رکوع بڑے طولانی ہوا کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ کر لیتے ہو، ہر رکوع میں گئے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے اور بس واجب ذکر کیا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مولا کے سجدے اور رکوع بڑے طولانی ہوتے تھے، اسی لیے قاتل نے انتخاب کیا اس حالت کا جو سب سے عظیم ترین حالت تھی۔ رونے والوں، آج وہ رات آ گئی جب آپ جنازے کو اٹھانے کے لیے آ کے بیٹھے۔ محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب شب 20 آئی ہے تو رات بڑی تاریک تھی، بابا کی کیفیت بدلتی جا رہی تھی، بار بار پسینہ آتا تھا، بچے روتے تھے، امام سمجھاتے تھے، اور رات ایسے گزری کہ چاروں طرف سے کوفے کی گلیوں میں رونے کی آواز آ رہی۔
رونے والوں بہت کم امام کا مقتل پڑھا جاتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو زمین و آسمان اس کے لیے گریا کرتا ہے 40 دن تک. اگر کوئی عالم گزر جائے تو 40 مہینے تک. یعنی جب آپ شہید ہوں گے تو 40 سال تک زمین روئے گی. 40 سال تک آسمان روئے گا. اور وہ دن قیامت کا تھا جب بیت المقدس ہو، کوفہ ہو، دنیا میں کوئی علاقہ جہاں سے پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. امیر المومنین جب 20 ماہ رمضان کا دن نمودار ہوا تو سب کو ملاقات کی عام اجازت دی گئی. لوگ نماز فجر کے بعد مولا کے گھر میں آنے لگے. امام کو سہارا دے کے بٹھا دیا گیا. اللہ اکبر. اور امام سب سے فرماتے تھے وہی جملہ، سلونی قبل ان تفقدونی. مگر آج ایک اضافہ کیا مولا نے. جب سے مدینے کی بات ہو یا کوفے کی بات ہو ہمیشہ ایک جملہ تو آپ فرماتے تھے، پوچھو مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان میں نہ پاؤ. آج ایک اضافہ کیا، خففوا سوالکم. آج اپنے سوال ذرا ہلکے رکھنا، اپنے مولا کی مصیبت. مجمع چیخیں مار کے رونے لگا. ہائے امیر المومنین. فرماتے تھے آج سوال خفیف کرنا. اللہ اجرکم علی الزہرا. گھر میں وصیت کے مراحل تھے اور امام نے وصیت فرمائی الگ الگ انداز سے. ایک وصیت مخصوص ہے مولا حسن کے لیے اپنے غسل و کفن کے بارے میں. ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن، پہلے فرمایا کہ دیکھو یہ محمد حنفیہ تو میرا بیٹا ہے، اس کا خیال کرنا میری وجہ سے، اور حسین تمہاری ماں کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا. الگ الگ انداز سے وصیت کرتے تھے. اور جملہ برداشت کر سکیں گے، جناب زینب کبریٰ قریب آئی ہیں. آپ نے ایک عجیب سوال کیا ہے. سوال کیا ہے بابا سے، بابا یہ ام ایمن کی حدیث میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی. ام ایمن کی حدیث کیا ہے کہ کس طرح کوفے کے بازار میں آل محمد کی بیٹیاں اور رونے والوں، اور سخت جملہ برداشت کر سکو گے. دیکھیے کربلا میں مولائے کائنات یاد کب آئے شہزادی کو؟ ویسے تو ہمیشہ یاد ساتھ تھی، لیکن ایک خاص منظر تھا جب آپ نے سنا کہ حضرت عباس رخصت ہو گئے تو اپنے ماں جائے مولا حسین کو بلوایا اور فرمایا بھیا سے، بھیا میں نے سنا ہے عباس رخصت ہو گئے. امام نے سر جھکا لیا، فرمایا ہاں بہن عباس رخصت ہو گئے. بس یہ جملہ سن کر رخ کیا نجف کا، فرمایا صدق ابی، بابا سچ فرمایا تھا میرے بابا. آپ پر گریا ہو گیا تو مولا کتنا روئے ہوں گے. اجرکم علی الزہرا. امام نے سوال کیا بھیا بہن سے کہ بہنا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا بھیا ایک دن ایسا تھا جب میں بہت کم سن تھی، اتنی کم سن تھی کہ بابا کی گود میں بیٹھتی تھی اور بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے سر کی چادر کو ہی چومتے تھے.
ایک دن گود میں بیٹھنے کی وجہ سے چادر کو میں ٹھیک کرنے لگی. میرے بابا کو یہ انداز بڑا پسند تھا اور رونے لگے. فرمایا ایک دن ایسا آئے گا زینب تیرے سر سے چادر لوٹی جائے گی. اجرکم علی الزہرا. ایک دن ایسا آئے گا. اجرکم علی الزہرا. رونے والو ایسے ایسے رونا ہے کہ پتہ چلے ہم یتیم ہوئے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جس سے بار بار بلاتے نا یا علی مدد یا علی مدد. آج اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا. ہائے رونے والو. آپ فرماتی ہیں اے بھیا جب سے عباس پیدا ہوئے تھے نا تو عباس کے پیدا ہونے کے بعد عباس کا انداز دیکھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بابا نے فرمایا تو ہے لیکن جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر تو کوئی کیا چھینے, کوئی اس کا نام تو لے کے بتائے. لیکن بھیا آج یقین ہو گیا, وہ دن قریب آ گیا. اب پہنچ گئے وہاں تک. اب ایسے حدیث ام ایمن ہے اور فرماتی ہے بابا اپنے منہ سے سنا دیجئے. امام نے کلیجہ تھام لیا, فرمایا بیٹی حدیث صحیح ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کوفے کی گلیاں, ارے تماشائیوں کا مجمع, ارے تیرے سر میں ردا نہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. یہ رات کیسے گزر رہی تھی؟ امام نے وصیت فرمائی تھی مولا حسن سے کہ بیٹا مجھے کفن دینا, غسل دینا, اور دیکھو تم دونوں دینا, حسن حسین دونوں دینا. مولا حسن اور مولا حسین دونوں یہ کام کریں گے. 5 ٹکڑوں میں آپ کو کفن دیا جائے گا. پھر فرمایا کافور فلاں مقام پر محفوظ ہے. اللہ اکبر. اور رونے والوں بڑا مشکل جملہ ہے. پھر فرمایا کہ تم میرے جنازے پر بیٹا 7 تکبیریں پڑھنا تو میرے علاوہ کسی اور کے لیے اب نہیں ہیں, پیغمبر کے بعد میرے لیے 7 تکبیریں پڑھنا. بیٹا میرے جنازے کو اٹھانا ایسے کہ آگے سے نہ اٹھانا, خود اٹھے گا. پیچھے سے اٹھانا. بیٹا میری قبریں 4 جگہ بنانا الگ الگ. ایک مسجد کوفہ میں, نام تک بتائے تھے, ایک مسجد کوفہ میں, ایک جودہ ابن حبیرہ کے گھر میں, آپ کے بھانجے تھے. تیسرا مقام رہبہ میں, چوتھا غری کے اندر, نجف کے اندر. اللہ اکبر. امام وصیت کر رہے تھے, ایک ایک وصیت قیامت بن کے ٹوٹ رہی تھی. خدا معلوم آپ کتنا روئیں گے. ہاں روزہ ہوتا ہے دن میں نا, تھک جاتے, لیکن بتاؤ ایمانداری سے اس کے گھر میں باپ زخمی حالت میں ہو, اس نے افطاری کی ہوگی؟ اجرکم علی اللہ. رونے محمد حنفیہ کہتے ہیں بابا نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. بابا نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. آئے حسین رونے لگے. ارے قریب بلایا, حسین کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیا, میرے لال نہ رو. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملے. سارے انبیاء آئے ہوئے ہیں, سارے اولیاء اور اوصیاء آئے ہوئے ہیں. ملائکہ آسمان کے, ملائکہ زمین کے فریاد کر رہے ہیں. کوفے کا سارا ماحول, پوری کائنات میں غم کی فضا ہے. ایسے میں رخصت کا وقت آیا مولا کی.
رونے والوں بس یہ جملہ یاد رکھنا، اگر کوئی ایسا ہو جانے والا اس کی کوئی بیٹی نہ ہو تو اس کے جنازے میں رونق نہیں ہوتی. بیٹے روتے تو ہیں مگر بیٹیوں کی طرح نہیں روتے. ہائے قیامت ہے، ہائے میرا مولا، بیٹیاں گھر میں ہیں، آنکھیں بند ہوئی، امام سے کہوں مولا یہ کیا غضب کر دیا، کافور جناب زینب سے منگایا، آواز دی بہن جاؤ، ارے کافور تو لے کر آؤ، باپ کا جنازہ گھر میں